सन 1988 के बाद से मुझे बारहा अफगानिस्तान जाने का इत्तफाक हुआ, कभी ज़ाती हैसियत में तो कभी बतौर सहाफ़ी या जिरगा मेंबर या फिर एक उस्ताद की हैसियत से। पहली दफ़ा अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और खुदाई खिदमतकार तहरीक के बानी खान अब्दुल गफ्फार खान के जनाजे में शिरकत के लिए जलालाबाद गया था। ये सफ़र काफ़ी तल्ख साबित हुआ क्योंकि उस मौके पर होने वाले एक बम धमाके में काफ़ी लोग हलाक हो गए थे। अफगानिस्तान के लिए रख्ते सफ़र बांधते हुए मुझे माजी में कभी इतना नहीं सोचना पड़ा था जितना मार्च 2001 में, जब एक मगरबी मीडिया की टीम के साथ काबुल जाने की दावत मौसूल हुई। जब से तालिबान तंजीम अफगानिस्तान के सियासी उफक पर नमूदार हुई, मेरा उनसे कभी बराह रास्त वास्ता नहीं पड़ा था। इस बात से कतई नजर कि मैं सन 1989 से सहाफत कर रहा हूँ। इस दावत को कबूल करने में तकरीबन 2 हफ्ते लगे, क्योंकि मुझे और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिनके लिए मैं पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत और सहाफ़ियों के हकूक के हवाले से सन 1999 से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, को खदशा था कि तालिबान शायद मुझे सितंबर 2000 में तालिबान और मीडिया के उन्वान से जारी करदा रिपोर्ट के पस मंजर में मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सितंबर 2000 में शाया होने वाली ये अपनी नौयत की पहली रिपोर्ट थी जिसके जरिए दुनिया को पता चला कि तालिबान के जेर तसल्लुत अफगानिस्तान में मीडिया कहां खड़ा है और इसे कितनी आज़ादी हासिल है। मगर जब काबुल जाने का फैसला हो गया तो बड़ी रुकावट वीजा हासिल करना था। ना मैं तालिबान को जानता था और ना वो मुझे। एक दोस्त ने बताया कि इस्लामाबाद में मुकीम एक सहाफ़ी जो कि तालिबान के करीब समझे जाते थे कि खिदमत हासिल की जाए तो हो सकता है कि वीजा बआसानी मिल जाए। इस दौर में सारी दुनिया में सहाफ़ी या कोई भी आम आदमी ज्यादातर अफगानिस्तान का वीजा इस्लामाबाद में वाक़े सफारत खाने से ही हासिल करते थे, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक नहीं तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल थे। तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के शहरियों को मुफ्त वीजा की सहूलत फराहम करते थे। चुनाचे मुझे वीजा के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ी, जबकि मगरबी मीडिया की टीम के अरकान ने वीजा फीस की मद में चंद डॉलर्स अदा किए। हम 5 अप्रैल 2001 की सुबह तोरखम के रास्ते काबुल के लिए रवाना हुए। तोरखम बॉर्डर के इस तरफ एक छोटे से कमरे में एक नौजवान इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे काबुल जाने का मकसद दरियाफ्त किया और जवाब देने पर उसने एंट्री की मोहर मेरे और मगरबी मीडिया के अरकान के पासपोर्ट्स पर लगा दी। तोरखम से काबुल तक का सफर थका देने वाला था। दौरान सफर हम ज्यादातर खामोश ही रहे, शायद उसकी वजह अंदर का खौफ था। रास्ते की थकावट काबुल के कॉन्टिनेंटल होटल में एक अच्छी नींद के साथ खत्म हुई। अगली सुबह अफगान वजारत खारजा में रजिस्ट्रेशन करवानी थी। ये एक लाजमी अमल था जिससे हर गैर मुल्की सहाफी को गुजरना होता था। एक बड़े से कमरे में हमें बिठा दिया गया। कुछ लम्हों बाद एक नौजवान पगड़ी बांधे आया और सलाम के साथ फ्रांसीसी अखबार ली मोंड चाय की मेज पर पटक के वहां से चलता बना। मुझे फ्रांसीसी जबान की बिल्कुल समझ नहीं है, मगर ली मोंड की लीड स्टोरी की हेडलाइन में एक लफ्ज जरूर समझ आया, जो कि तालिबान था। मैंने अपने साथ मौजूद फ्रांसीसी सहाफी से पूछा कि लीड स्टोरी किस बारे में है। उसने जवाबन कहा, मत पूछो, ये तालिबान के खिलाफ एक तहकीकाती खबर है। वो नौजवान दोबारा कमरे में चाय के साथ नमूदार हुआ। मैंने पूछा, आपने हमें फ्रांसीसी अखबार क्यों ला कर दिया है? उसने जवाब दिया, ये आपके लिए नहीं था। तालिबान सब जानते हैं कि कौन कहाँ लिखता है और क्या लिखता है, हमें सब पता है। इस नौजवान ने पश्तो में ये सब कहते हुए हमें चाय पीने का कहा और बताया कि जल्द हमारी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हम तालिबान की इतनी जबरदस्त मीडिया मॉनिटरिंग पर हैरान रह गए। हालांकि उस वक्त अफगान सफारत खाना सिर्फ 3 ममालिक में काम कर रहा था। किस तरह और कौन तालिबान को मीडिया मॉनिटरिंग में मदद कर रहा था? मगरबी मीडिया के सहाफियों की मुस्कुराहट और फिर मेरे तरफ देखने के अंदाज से मुझे अंदाजा हुआ कि शायद शक मेरे मुल्क पर ही है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक अंग्रेजी जबान का ट्रांसलेटर हमारे साथ लगा दिया गया। काम तो उसका मुतरजम का था, मगर शायद उसकी असल ड्यूटी हमारी जासूसी करना थी। वैसे बहुत से ममालिक और हुकूमतें सहाफियों की जासूसी करते हैं। हमने पहले से कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से मंसूबाबंदी की थी। उनमें से एक रिपोर्ट तालिबान का खवातीन के मुबैना सख्तगी रवैया रवा रखने के हवाले से थी। काबुल के शहर नो बाजार में एक कॉस्मेटिक्स की दुकान खुली देखी तो हैरानी हुई। दुकान कॉस्मेटिक्स की अशिया से भरी पड़ी थी। हमारी हैरानी को भांपते हुए दुकानदार ने खफीफ सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहा, जी हाँ, यहाँ खरीदारी होती है। उसके जवाब से हमारा तजस्सुस बढ़ गया और हमने पूछा, कैसे? दुकानदार ने बगैर सांस लिए जवाब दिया, तालिबान खुद आते हैं और अपनी बीवियों के लिए मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स की अशिया खरीदते हैं। तालिबान अपनी बीवियों को खूबसूरत देखना पसंद करते हैं। हालांकि वो खवातीन
خواتین کے بازاروں میں جانے کے سخت خلاف ہیں۔ ٹی وی رپورٹنگ کے لیے فوٹیج بہت ضروری ہوتی ہے اور اس دورے میں ہمارے لیے بڑا چیلنج فوٹیج بنانا تھا، جس کے لیے وہ دکاندار آن کیمرہ بولنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا، کیونکہ طالبان نے کیمرے کے استعمال کے حوالے سے صفر رواداری کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ ان کے پہلے دور حکومت میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریات پر مکمل پابندی تھی۔ وزارت خارجہ کا مترجم، جو کہ پشتون تھا اور کابل یونیورسٹی میں پروفیسر بھی، وہ علل صبح ہمیں لینے کے لیے ہوٹل پہنچ جاتا، بعض اوقات تو اتنی صبح کہ ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا تھا۔ مترجم، جس کو ہم جناب پروفیسر کے لقب سے پکارتے تھے، پہلے مجھ سے پشتو زبان میں میرا حال پوچھتے اور پھر کہہ دیتے کوئی تکلیف یا مشکل تو نہیں۔ یہ فکرہ وہ دن میں کئی بار دہراتے اور ہر روز یہ کام ہوتا۔ ان کے اس رویے سے میرے دل میں خدشات پیدا ہونے لگے اور میں سوچتا تھا کہ طالبان اور میڈیا رپورٹ میرے لیے کوئی مشکل ہی نہ پیدا کر دے۔ پروفیسر صاحب علم نفسیات کو تھوڑا بہت جانتے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ میرے خدشات کو بھانپ کر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، کوئی فکر نہ کریں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا ہوا اگر آپ نے وہ رپورٹ تحریر کی ہے؟ کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے میرے دل نے دھڑکنا بند کر دیا، لیکن جلد ہی اپنے آپ کو تسلی دی کہ خدا خیر کرے گا۔ مترجم نے ہماری توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف دلائی جس کے بارے میں ہم نے زیادہ سوچا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بازاروں میں گھومتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت نماز کا وقت تو نہیں، کیونکہ پولیس ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے کام لیتی ہے جو نماز کے وقت مسجد میں نہیں ہوتے۔ ایک دن شہر نو بازار میں ہمارا سامنا اس اسپیشل پولیس فورس کے اہلکاروں سے ہوا۔ ایک اہلکار نے مجھ سے پوچھا، داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ میں نے اپنے آپ کو غیر ملکی تصور کرتے ہوئے کہا، کیا یہ اصول غیر ملکی باشندوں کے لیے بھی ہے؟ اس اہلکار نے غصے میں جواب دیا، کیا آپ مسلمان نہیں؟ اس موقع پر ہمارے مترجم نے اہلکار کو مصروف کرنے کی کوشش کی اور کہا، یہ مسلمان ہے اور پشتون بھی، انشاءاللہ داڑھی بھی ضرور رکھ لے گا۔ یہ سن کر وہ اہلکار روانہ ہوئے اور ہم شہر نو بازار میں مشہور حیرات ریسٹورنٹ کی طرف دن کے کھانے کے لیے چل پڑے۔ اس واقعے پر ہمارے مترجم نے ہم سے معذرت کی اور کہا کہ وہ ہمیں کھانے کے بعد ملیں گے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل یہ ریسٹورنٹ لوگوں سے بھرا ہوتا تھا، مگر اب ان کا کاروبار لوگوں کی نقل مکانی کے باعث کافی متاثر ہوا تھا۔ ہم نے کھانا آرڈر کیا اور گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ ابھی ہم نے گفتگو شروع ہی کی تھی کہ ریسٹورنٹ میں ایک ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ریسٹورنٹ کے ملازمین نے کھڑکیوں کے پردے نیچے کرنا اور کھڑکیاں اور دروازے بند کرنا شروع کر دیے۔ گھبرائیے مت، ایک ملازم نے فارسی زبان میں کہا، آج جمعہ اور جمعے کی نماز کے لیے سب لوگوں کو مسجد میں ہونا چاہیے۔ آپ چونکہ مہمان ہیں لہٰذا ہم آپ کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اگلے دن ہم نے طالبان وزیر داخلہ ملا عبدالرزاق اخوند سے وزارت داخلہ میں انٹرویو کرنا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ان سے داڑھی کے مسئلے پر سوال کروں گا۔ ہم صبح ان کے دفتر پہنچے تو ایک بری خبر ہماری منتظر تھی۔ وزیر صاحب کسی اہم اجلاس میں شرکت کی وجہ سے ہمارے ساتھ انٹرویو کے لیے موجود نہیں تھے۔ البتہ انہوں نے ایک احسان ضرور کیا ہم پر، اور وہ یہ کہ نائب وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس سربراہ ملا عبدالسلام خاکسار کو کہا کہ وہ ہمارے ساتھ انٹرویو کے لیے موجود رہیں۔ یاد رہے کہ ملا خاکسار کو 14 جنوری 2006 میں قندھار میں ان کے گھر کے قریب ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ٹی وی انٹرویو کے لیے اپنے لوازمات ہوتے ہیں۔ ہمارے کیمرہ مین مقررہ وقت سے پہلے اس جگہ پہنچے جہاں انٹرویو ہونا تھا۔ سب انتظامات کرنے کے بعد جب نائب وزیر داخلہ داخل ہوئے تو پہلا کام انہوں نے کیمرہ بند کرنے کا کہا۔ اس موقع پر میں کیمرہ مین اور رپورٹرز کی آنکھوں میں مایوسی اور اداسی دیکھ سکتا تھا۔ جب انٹرویو ختم ہوا تو میں نے وزیر صاحب سے داڑھی کے بارے میں سوال کیا۔ وہ بات سمجھ گئے۔ آپ سے کسی نے پوچھا ہے کیا؟ میں نے اپنے ساتھ پیش آئے واقعے کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ یہ سن کر انہوں نے ایک اہلکار کو فارسی زبان میں مخاطب ہو کر کچھ کرنے کا کہا اور مجھے کہا، آپ کو ایسی مشکل اب دوبارہ پیش نہیں آئے گی۔ وزیر صاحب چلے گئے اور میں انٹرویو کے بعد انتظار کر رہا تھا اس شخص کا جس نے ہمیں انتظار کرنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور ایک کاغذ مجھے ہاتھ میں تھما دیا۔ ویسے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا، لیکن اس پر موجود تحریر میرے لیے حیران کن تھی۔ دراصل یہ داڑھی سے چھوٹ کا سرٹیفکیٹ تھا۔ اس اہلکار نے کہا، جب آپ سے پولیس داڑھی کے بارے میں پوچھے تو یہ سرٹیفکیٹ دکھا دینا۔ دل کو تسلی ہوئی کہ اگلی بار اگر پولیس سے دوبارہ سامنا ہوا تو اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کروں گا۔ البتہ پھر ان سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا۔
جس کسی نے کابل شہر کی زندگی طالبان کے پہلے دور حکومت سے پہلے دیکھی ہے وہ ضرور یہ کہہ سکتا ہے کہ طالبان کا دور کافی خشک تھا۔ کابل شہر کی رونقیں ختم ہو گئی تھیں، سینما، موسیقی اور حجام کی دکانیں بند پڑی تھیں، شہر کے پرانے باسی نقل مکانی کر چکے تھے، سوائے پاکستان کے سفارت خانے کے کسی اور ملک کا سفارت خانہ یہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ہم نے کابل کے چڑیا گھر میں عکس بندی کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے کیمرہ چھین لیا، مگر چند گھنٹوں بعد تمام آلات واپس کر دیے، مگر اس تنبیہ کے ساتھ کہ آئندہ یہ رعایت نہیں دی جائے گی۔ سارا دن فیلڈ میں رہ کر ہم اپنی تھکاوٹ شام کو ضرور UN کلب میں جا کر ختم کر دیتے۔ اس کلب میں صرف غیر ملکی شہریوں کو آنے کی اجازت تھی اور اس طرح خشک کابل میں ایک گرم سا ماحول مل جاتا تھا۔ یہاں غیر ملکی مرد اور خواتین ایک ساتھ گپ شپ میں مصروف نظر آتے تھے۔ طالبان کے طرز حکومت میں آزاد میڈیا کا تصور شیخ چلی کی ہم خیالی کے مترادف تھا۔ UN کلب ہی افغانستان کی معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ یہ غیر ملکی مختلف غیر سرکاری اداروں اور اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کے لیے کام کرتے تھے اور یہ لوگ افغانستان کے مختلف صوبوں میں مقامی آبادی کی خدمت میں مصروف تھے۔ یہ غیر ملکی آرام اور تفریح کے لیے کابل میں کچھ وقت گزارتے تھے اور ہماری طرح UN کلب ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں یہ سب کچھ کرنا ممکن تھا۔ انگریزی زبان کا محاورہ ہے lull before storm، یعنی طوفان سے پہلے خاموشی۔ کابل میں 10 روز قیام کے دوران مجھے شہر میں ایک خاموشی سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا واقعہ ہو چکا ہے اور لوگ سوگ منا رہے ہیں یا پھر کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ 14 اپریل 2001 کو ہم تورخم کے راستے پاکستان میں واپس داخل ہوئے۔ میرے لیے یہ دورہ پچھلے تمام دوروں سے زیادہ معنی خیز رہا۔ طالبان کسی قسم کے تکلیف کا سبب نہیں بنے، حالانکہ طالبان اور میڈیا رپورٹ نے افغانستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ان کا چہرہ بے نقاب کیا تھا۔ اس رپورٹ کے حوالے سے جتنا ہراساں مجھے اپنے ملک کے انٹیلیجنس اداروں نے کیا تھا، اس کا اشر و اشیر بھی کابل میں محسوس نہیں ہوا۔ اس دورے کے بعد 5 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ خاموشی جو میں نے کابل میں محسوس کی تھی وہ 11 ستمبر کو امریکہ میں دہشت گرد حملوں کی صورت میں توڑ دی گئی، اور اسی کے ساتھ افغانستان میں طالبان کی حکومت بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج لگ بھگ 20 سال گزر چکے ہیں اور ایک بار پھر طالبان کابل میں ایک فاتح کے صورت میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب مجھے یہ خدشات ہیں کہ کہیں مجھے دوبارہ افغانستان کا ویزا لینے کے لیے اسلام آباد میں افغان سفارت خانے نہ جانا پڑے۔ 15 اگست 2021 کو طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا۔ طالبان اس سے قبل 90 کی دہائی میں افغانستان میں برسر اقتدار رہ چکے ہیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر BBC اردو نے طالبان کے گزشتہ دور اور اس وقت کے افغانستان کے حالات کا احاطہ کرنے کے لیے قسط وار مضامین کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس آڈیو سٹوری کی اسکرپٹ کے مصنف ہیں اقبال خٹک۔ ان کی تحریر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں bbcurdu.com۔